كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد اخلاق رذیلہ کے اوپر گزشتہ 2 جمعات سے قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں انشاءاللہ. آج بھی اسی کا ایک سلسلہ آگے بڑھانا ہے. اخلاق رذیلہ میں سب سے بری اور قبیح بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے. اپنی خواہش، اپنے فیصلے، اپنی مرضی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان لے لینا یہ قبیح ترین عمل ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 93 اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے مار دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. خالدم فیہا، اس مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی وجہ سے، ناگہاں مارنے کی وجہ سے، بے گناہ مارنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ غصہ رہے گا. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی رہیں گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. یہ ہمیشہ اس عذاب میں جلے گا، اس کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی. آج کل لوگ اپنی خواہشات کے حساب سے دوسروں کو پر ہتھیار اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم اپنی تلواریں اور بھالے اور نیزے لے کے مسجد میں آؤ اور تمہارے تیر مسجد میں آئے تو ان کی نوکوں کو بھی باندھا ہوا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ناحق کسی کو چبھ جائیں اور تم اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاؤ. لہذا شریعت نے ناحق قتل کرنا انتہائی منع کیا ہے، اور کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا تو انتہائی قبیح ترین بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے براہ راست اعلان جنگ ہے. اسی لیے سنن ترمذی کے اندر صحیح درجے کی روایت ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی، اور تعلیق الترغیب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جناب ابو سعید خدری اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں. وہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کرتے ہیں لو ان اہل السماء والارض، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر سارے کے سارے زمین والے اور سارے کے سارے آسمان والے اشترکو فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں ناحق شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس ایک مومن کا بدلہ لینے کے لیے سارے آسمان اور ساری زمین کے لوگوں کو اللہ اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی اتنی جان قیمتی ہے، اتنی اس کی حیثیت ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے
ناحق قتل و غارت گری کی جا رہی ہے۔ یہی اخلاق رذیلہ میں بدترین بات ہے کہ انسان کسی کی جان کے در پہ ہو جائے، کسی کی جان کے پیچھے ہو جائے اور کسی کی جان لینے کے لیے اپنی شتہ تدابیر کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مسئلہ بیان کر رہا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ فرمایا کہ کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کر کے لینا کیا چاہتے ہو؟ جو تم لوگوں پر بہتان ترازیاں کرتے ہو، لوگوں پہ الزام ناحق لگاتے ہو، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کہتے ہو، آخر اس سے تمہارا مقصود کیا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ لوگوں پر بہتان لگا لگا کر، لوگوں کی عزتوں کو اچھال اچھال کر، لوگوں پہ بدترین الزام لگا کر تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی شدید بات ہے۔ پاک دامن عورت پہ الزام لگا دینا، کسی بھی مسلمان شخص پہ الزام لگا دینا، کسی بھی شخص کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کر دینا اور اس کے بارے میں حتمی گواہی دے دینا جبکہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور دوسرے کے اوپر بڑی بڑی باتیں بنائی جا رہی ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ شریعت اس بارے میں واضح طور پہ روکتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری اچھائیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ تمہیں پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو پتہ ہے پھر اس کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ قال، فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی وہ بات کرو جسے وہ ناپسندیدہ سمجھتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں اگر وہ عیب ہو تو پھر بھی کیا مجھے غیبت کا گناہ ملے گا؟ قال ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ عیب ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو فقد اغتبتہ، غیر موجودگی کی بنا پر غیبت ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، فقد بَهَتَّهُ، تو یہ وہ بہتان ہے، وہ الزام ہے جو آپ کسی پر لگا دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو دے گا، کہہ دیا چور ہے سالہ، یہ جو چور کہہ دیا، یہ بہتان لگا دیا، اللہ کے ہاں جا کر یہ ساری نیکیاں کھا جائے گا اور ایک ایک نیکی چن چن کے لے گا۔ لوگ تو آسرا میں بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں کی نیکیوں کو کھا جائیں اور دوسروں کی نیکیوں کو تباہ کریں، اس بات سے روکا گیا۔ غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، ناحق باتیں کرنا، یہ سب نیکیوں کو چھیننے والے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی مفلس وہ ہے لا مال اللہ، جس کے پاس تو کوئی مال شال نہ ہو۔ فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو نیکیاں لائے گا پہاڑ کے برابر، اور پھر اس نے لوگوں کے بارے میں اتنی بدگوئیاں کی ہوں گی کہ لوگ آ کر اس کی ایک ایک نیکی کو لے جائیں گے، ایک ایک نیکی کو اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرے گا۔ جب نیکی ہی نہیں بچے گی تو اللہ کہے گا کہ اس نے جو تمہاری برائیاں کی ہیں اس کے بدلے میں اپنی برائیاں اس کے متھے لگا دو۔ پہلے اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ تھا، اب اس کے پاس برائیوں کا پہاڑ ہوگا، گناہوں کا انبار ہوگا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ نتیجہ یہ جیسے نیکیوں کا بڑا انبار لے کر آیا تھا، ایسے گناہوں کا بڑا انبار لے کر آئے گا اور پھنس جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ مفلس ترین آدمی ہوگا جو جنت میں داخلے کے قریب تھا مگر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ دوسروں کی برائیاں کرنا، بہتان لگانا کس طرح ہماری اچھائیوں کو کھا جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تمام اچھائیاں اور خیرات سے اور خیر کے کاموں سے محروم ہو جائیں گے۔ شریعت اسی لیے دوسروں پر الزام لگا کر آگے بڑھنا، دوسروں کے کندھوں پر پھیلانگ کر آگے جانا، دوسروں کے سروں کو پھیلانگ کر آگے بڑھ جانا، اس سے منع کرتی ہے۔
یہ محاورے ہیں، کندھوں کو پھیلانگنا، سر کو پھیلانگنا۔ مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں سامنے والے کی عزت کو کرشٹ کر دوں، تباہ کر دوں، اس کے سر کے اوپر کچلتا ہوا آگے بڑھوں تو میری عزت ہے، اس سے کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جس سے انسان حقیقی عزتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھیں گے تو آپ کی عزتیں انشاءاللہ ہمیشہ بحال رہیں گی، اور آپ یہ چاہیں گے کہ میں دوسرے کو نیچے کر کے اس کی گردن پہ کو پھیلانگ کے جاؤں تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یقین کر لیجئے کہ آپ 1 قدم یا 2 قدم بڑھیں گے یا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور پھر منہ کے بل گر جائیں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے، کوئی کسی کو پھیلانگ کر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ بات امانت میں بہت بڑی خیانت ہوگی کہ مرد اپنی اہلیہ کے قریب ہو اور اہلیہ کی جملہ پوشیدہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور اہلیہ اپنے شوہر کے قریب ہو اور اپنے شوہر کی جملہ پوشیدہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ یہ سب سے بڑے خائن اور خائنہ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف نہیں کرے۔ تو خیانت چاہے حقیقی ہو، چاہے مجازی ہو، چاہے مالوں میں ہو یا باتوں میں ہو یا پوشیدہ امور کی امانتوں میں ہو، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنی امانتوں کا خیال نہیں کرے گا، راز کا خیال نہیں کرے گا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کچھ راز بتائے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حیات تھے، جناب عمر خلیفۃ المسلمین بنے تو ان کو بلا کے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا کیا راز ہیں۔ جناب حذیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس جو راز ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں، میں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو میری جان لینی ہے تو آپ میری جان لے سکتے ہیں کیونکہ آپ خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ جناب عمر نے بہت زور لگایا بہت زور لگایا کہ وہ بتاؤ وہ بات کیا ہے، کہا نہیں بتاؤں۔ بہت جب زور لگا کے تھک گئے تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہ راز منافقین کے بارے میں ہے، کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا اچھا بس ایک بات بتاؤ، باقی کچھ نہ بتاؤ۔ اس منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ میری زبان کھینچ لیجئے یا مجھے ذبح کر دیجئے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیا بتایا۔ آپ کا نام ہے نہیں ہے، منافقین کے بارے میں ہے نہیں ہے، کیا بات ہے کیا نہیں ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں جا کے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل جاؤں گا مگر اپنی زبان نہیں کھولوں۔ خلیفۃ المسلمین کا رعب اور دبدبہ بڑا مثالی تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور ان کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سامنے ایک لمحے بھی نہیں ٹک سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے راز جن جن صحابہ کو بتائے، وہ 6 یا 7 صحابہ حدیث میں مذکور ہیں، ان سب نے جان دے دی مگر اپنی زبان نہیں کھولی، اور کسی کو نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بات بتائی تھی۔ تو یہ راز کا افشا کرنا یہ ایمان کے خلاف بات ہوتی ہے، اور ایمان کے برخلاف بات۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے اور آپ کے پاس جو راز رکھا گیا ہے، آپ اس کا لحاظ کریں اور وہ کسی کو بتانے سے پرہیز کریں، اور کسی کو بھی بتانے سے احتیاط کریں تاکہ قطعی طور پر اس سے نقصان نہ ہو اور قطعی طور پر مسلمانوں کو اس سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اسی طرح شریعت جس بات کی طرف انتہائی توجہ دلاتی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 72 ہے، فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی ناپسندیدہ چیز ان کو سامنے سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ انتہائی عزت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ بیجا لغو فضول قسم کی باتوں اور ان کی مجلسوں سے خود کو بچانا ہے۔ ایمان والا کیا ہے؟ ان مجلسوں میں نہیں بیٹھتا ہے، ان مقام پہ نہیں بیٹھتا ہے جہاں بے وقت کی باتیں ہوں، بے وجہ کی باتیں ہوں، خامخائی کی باتیں ہوں، ماننا موننا ہے نہیں، بس بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، صرف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایمان والا وہاں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ایمان والا اپنے صلاحیتوں کو وہاں صرف کرتا ہے جہاں پہ معاملے کی امپلیمنٹیشن ہو، بھلے آپ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، ریزلٹ اورینٹڈ ہو، آپ کا ہونا کام نہیں ہے۔ ریزلٹ اورینٹڈ معاملے کو کرے یا نہ کرے یہ اللہ کی شان ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنے ورک کو، اپنے کام کو مکمل کر کے رہیں۔ شریعت آپ سے یہ بات چاہتی ہے، اسی لیے فرمایا والذین لا یشهدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ بلا وجہ گواہیاں دینا، بلا وجہ کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ میں گواہی دوں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا، یہ بات شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں ایک یہودی سے باس پرس ہو گئی۔ یہودی کے پاس کچھ چیزیں رکھی تھیں گروی میں، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی کچھ دیر خاموش ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ نہیں، تم بیچ میں تھے نہیں، تم میں کچھ علم نہیں، تم کیسے گواہی دینے والے ہو؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے رکھوایا ہے تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کے پاس رکھوائی تھی، میں اللہ پہ یقین کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں۔ لیکن جب معاملات کے اندر بغیر پوچھے، بغیر مطالبہ کیے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی میں بتاؤں، میں گواہی دوں، معاملے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈانٹ کر بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ جب تک تم سے گواہی طلب نہ کی جائے، خبردار کوئی گواہی نہ دے، اور جس نے حقیقت طور پر اپنے آپ کو اس معاملے میں داخل نہ کیا ہو وہ ہرگز گواہی دینے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی لیے فرمایا کہ بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو، اپنی باتوں کو اس طرح پیش کرے جیسے وہ وہاں موجود تھا جبکہ اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہے، یہ بدترین جھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کی شان کیا ہے کہ لا یشهدون الزور، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے اور جھوٹ پہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب گزرتے ہیں ایسی مجالس میں جہاں پہ بےہودہ گوئیاں ہو رہی ہوں، مَرُّوا کِرَامًا، تو معززیت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں ٹکنے کے بجائے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ لغو مجلسیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ لغو مجلسیں نمبر ایک وہ ہوتی ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں دینداروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، جہاں اسلام کے بارے میں بدگوئیاں کی جا رہی ہوں، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں قرآن اور اس کی تعلیمات کو ہیج بنایا جا رہا ہو، جہاں حدیث اور اس کی تعلیمات کا مذاق اور تمسخر کیا جا رہا ہو، یہ ساری وہ مجالس ہیں جہاں پہ لغو ہو رہا ہے۔ ان تمام مجلسوں میں بیٹھنا بھی نامناسب ہے اور وہاں سے گزرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ لوگ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ دین کا علم برداری کا علم اٹھائے کھڑے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے دیندار ہوں، کوشش تو کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو کرنے کے لیے قدم تو اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم خود تو ان کے مخالف ہیں، یا ان سے ہمارا لینا دینا ہے نہیں، یا ہم خود ان کے سپورٹر ہیں نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں ابے بڑے دین کے علم بردار بنے، خود اپنے اوپر دین نافذ نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں لغو ہیں۔ جب اس طرح کی بےہودہ گوئیاں ہو رہی ہوں وہاں سے معززیت کے ساتھ گزر جائیں، فضول لوگوں سے، فضول اور عبث بحث کرنے سے اجتناب کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو سمجھائیں اور سمجھائیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو کہیں السلام علیکم اور وہاں سے گزر جائے۔ بلا وجہ ہر چیز کی دلیل ڈھونڈنا، بلا وجہ ہر شے میں گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ سلام دعا تک محدود ہو جائیں اور اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، وہ مانے تب بھی نہ مانے تب بھی۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بلا وجہ اپنے ایفرٹس کو عبث اور فضول اور لغو کاموں میں صرف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی توانائی کو، اپنے ایفرٹس کو دین کے معاملات میں اور ان چیزوں میں خرچ کریں کہ جہاں پہ آپ شریعت کی مطابقت کو طلب کر سکتے ہیں۔ تو شریعت یہ کیا کہتی ہے کہ بے جا اور لغو قول اور عمل کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور شریعت کی مطابقت میں اپنے آپ کو داخل کیجیے۔ صحیح درجے کی روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بلال ابن حارث المزنی، یہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانا الى یوم یلقاہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ۔ جناب ہلال ابن حارث مزنی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سن لیا، تم میں کوئی شخص اللہ کی رضا والی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کی عظمت کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تم میں کوئی شخص انجانے میں اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے جس سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں، اس کی سنگینیت کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا، مگر اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی صفات کیا ہے؟ انسان کی صفات یہ ہے کہ جب کلمہ خیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دریچے کھولتا ہے، اور جب کلمہ بد کہتا ہے تو انسان کو پتہ ہو یا نہ ہو انسان کیا کرتا ہے؟ ان کلمات بد کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں داخل کر لیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری کون سی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے آج میں تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا بجائے اس کے کہ اپنی نیکیاں، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں بری باتوں میں صرف کریں، اچھی باتوں میں صرف کریں۔ بیہودہ باتیں، لغو باتیں، بلا مقصد باتیں، بلا وجہ باتیں کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آدمی اس موضوع پہ بات ہی نہ کرے، ان موضوعات پہ بات کرے جس میں خیر ہو، تاکہ انسان کی نیگیٹیوٹی اتنی حائل نہ ہو کہ وہ ہر چیز میں اس کی اپروچز آنی شروع ہو جائیں اور انسان ہر بات میں ہی ردیہ بن جائے۔ ردیہ کسے کہتے ہیں؟ ردیہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی ہر بات میں تردیدیت داخل ہو جائے، کہ وہ کسی بات کو صحیح مزاج سے سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کا مزاج بن جائے کہ مجھے رد کرنا ہے، مجھے رد کرنا ہے، مجھے رد کرنا ہے۔ تو یہ باتیں انسان کو زیب نہیں دیتی۔ انسان مسلمان ان تمام باتوں سے خود کو بچاتا ہے اور شریعت کا مقتضی علیہ اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اسی طرح شریعت جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 188، فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ فرمایا جو لوگ اپنے کیے ہوئے معاملات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ نہ کردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اے اللہ کے نبی ان کو بتاؤ انہیں اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میری تعریف ہو، خوشامد کو پسند کرتا ہے، تعریفات کو پسند کرتا ہے، کرتا کراتا کچھ نہیں ہے، کہتا ہے جی ہر جگہ بس یہ ہو کہ جی میں نے بہت کیا ہے، میں نے بہت کیا ہے، میں ہوتی رہے۔ اب انسان کی طبیعت کا امتزاج ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں بس میری تعریف ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ فضول باتیں اور حقیقت کے امتزاج سے نکلی ہوئی باتوں سے باہر نکلو، حقیقت پسند بنو، جو تم کرو گے اس پر تمہاری تعریف ہوگی، جو تم نہیں کرو گے اس پر تمہاری کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ نہ گمان کریں وہ لوگ جو اپنے کیوں پر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا،
آج دنیا جہاں میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو ان کے عظیم عمل کے باوجود جہنم کی تہ میں ڈالا جائے گا۔ اس میں ایک وہ صاحب ہوں گے جو قرآن کے بڑے قاری تھے، وہ کہیں گے میں نے کیا کیا لگا کے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبت یا عبدی، اے میرے بندے آپ نے بہت غلط بات کی ہے، آپ دنیا کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ دوسرا وہ ہے جس نے نفقہ فی سبیل اللہ بہت کیا، چیریٹی کا کام بہت کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے چیریٹیز خوب کی ہیں۔ اللہ کہے گا کذبت یا عبدی، اے میرے بندے آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے دنیا کی شہرت کے لیے کیا، وہ آپ کو مل گیا۔ اسی طرح انسان کی اعمال کی کیفیتیں ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ نہیں کر پاتا ہے، دنیا میں جس قدر بھی خوش ہو، ساری کی ساری نیکیاں دنیا میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے انسان اپنا ذخیرہ آخرت کرے، آخرت کے لیے بچا کے رکھے، نیکیوں کو اللہ کے ہاں لے جانے کے لیے بچا کے رکھے۔ جب تک ذخیرہ آخرت کے لیے کچھ نہیں بچائے گا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مضبوط شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن حمام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب اما بعد انسان کے اندر جب خوشامد پسندی آ جائے تو انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی تعریفوں کے پل بنوانا چاہتا ہے اور صرف اپنی بات کرتا ہے، چاہے جس سلسلے میں وہ بات کر رہا ہو اس کاز کو اس کی بات سے کتنا بڑا نقصان پہنچ جائے، وہ صرف اپنی خوشامد، اپنی چاپلوسی، اپنی بڑائی کی طرف چاہتا ہے اور شیطان اس کو اس کا خوگر بنا دیتا ہے۔ بہت سے حضرات جو ایک بڑے طبقے پر اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، بڑی علامتوں پر آ جاتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے پورے دین کی قربانی دے دیتے ہیں، ہر شے کی قربانی دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس درجے پہ لا کے بٹھاتے ہیں کہ جس درجے کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، کہ ہمارا امیر، ہمارا بڑا، ہمارا یہ، ہمارا شیخ، ہمارے حضرت، ہمارے فلان اتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، بالآخر اللہ سے تو بہت چھوٹے ہیں۔ تو اتنی زیادہ خوشامد درآمد جو انسان کو گناہ کے اندر ڈھکیل دے، انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے۔ جناب حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حارث، جن کو حمام بھی پڑھتے ہیں حمام بھی پڑھتے ہیں، اب یہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی آ گیا،
اور اس نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے. جی آپ کی کیا بات ہے، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اٹھائی، کچی زمین تھی، کچا فرش تھا، مٹی اٹھائی، مٹھی بھری اس کے منہ پہ دے ماری. وہ بڑا ناراض ہوا کہ میں امیر المومنین کی تعریفیں کر رہا ہوں اور آپ یہ مٹی میرے منہ پہ مارتے ہیں. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہارے سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو بہت زیادہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں اور اس میں مبالغہ کر رہے ہوں اور اس میں خوب خوشامدیں کر رہے ہوں تو اسی طرح مٹی اٹھاؤ اور ان کے منہ پہ دے مارو. کیوں؟ تعریف کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. تعریف کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود تعریفات فرمائی، صحابہ اکرام کو جا بجا تھپکی دی، شاباشی دی. پھر اس تعریف سے کیوں منع کیا؟ اس تعریف سے اس لیے منع کیا کہ یہ تعریفات انسان کو اچھے عمل سے روک دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو بتا دوں کہ جس نے صدق دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ دیا، حرمت علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. خلیفۃ المسلمین عمر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی اس بات کو لوگوں میں نہ بیان کیجئے. کہا کیوں؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کو خوشخبریاں سنا دوں. فرمایا آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں خوشخبری پھیل جائے مگر لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، حتی یتکلوا، وہ اسی کلمے پر اعتبار کریں گے اور عمل نہیں کریں گے. اس لیے ان کو اتنی خوشخبریاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں تاکہ وہ عمل کریں. انتہائی زیادہ تعریفات، انتہائی زیادہ مدح سرائیاں، انتہائی زیادہ مبالغے والی باتیں یہ انسان کو عمل سے اس طرح روکتی ہیں کہ انسان اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے اور تعلیمات شریعہ سے دور ہو کر سوائے تباہی کے دھانے کے اور کسی طرف نہیں جاتا. حق بات میں تعریف کرنا بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوب تعریفات فرمائی ہیں اپنے صحابہ کی، لیکن بے جا مدح سرائی کرنا، مسکا پالش کرنا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا اور مدح سرائیاں کرنا، خوش آمدے کرنا، یہ شریعت نے بالکل ناگوار کیا ہے اور شریعت نے اس بات سے روکا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے اور مانتے ہیں اور سب کا ایمان ہے کہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا فخرا. لوگوں اگر میں نبیوں میں سے اختتامی نبی ہوں تو مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود خاتم النبیین نہیں ہوں، مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے. انا رحمت للعالمین لا فخرا. اگر مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے تو مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. انا العاقب، مجھے اللہ نے اختتام میں بھیجا ہے تاکہ میں ہر ایک کو سمیٹ کر طبقہ محمدیہ میں داخل کروں. لا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو فخر اور خوشامدوں سے باہر نکال دیا ہے. آج ہماری طبیعت میں یہ بات ہے کہ جب تک دو چار چیلے چاٹے ہمیں اوپر نہ بڑھائیں ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا. ہر ایک آدمی چاہتا ہے 10 آدمی آگے، 10 آدمی پیچھے، 10 آدمی دائیں، 10 آدمی بائیں، پورے پروٹوکول سسٹمز ہوں اور ان پروٹوکول سسٹمز کو ہم پروموٹ کر رہے ہوں اور پروٹوکول میں ہو ہا شوشا کے ساتھ آ رہے ہوں. یہ باتیں شریعہ میں زیب نہیں دیتی. شریعہ میں زیب یہ دیتی ہیں کہ آپ کا وجودی عمل اتنی ہیبت کا مقتضا ہو کہ آپ کا نام سن کے سامنے والا آپ کی قائلیت کا قائل ہو جائے، آپ کے اعمال سے وہ اتنا مدہوش اور محبوب ہو جائے کہ اس کی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے کچھ بول سکے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت سے معجزات دیے ہیں، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ 40 میل کے فاصلے پر اگر کوئی شخص ہو تو وہ میرے رعب سے محبوط ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا کے پیش کیا ہے. لہذا انسان کو چاہیے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تعلیمات شریعہ کے مطابق عمل کرے، شریعہ نے جو باتیں کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل کرے تاکہ کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہو. اور جس قدر انسان
گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اسی قدر انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہ اخلاق رذیلہ یعنی بد باتوں کی تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان تمام باتوں کا تذکرہ کر کے صحابہ کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں چھوڑو، یہ تمہاری نیکیوں کے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ سب سے زیادہ میں خود اس کا شکار ہوں، لہذا مجھے بھی چاہیے میں احتیاط کروں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کے احتیاط کریں، اچھی اچھی باتوں کو قبول کریں، ہر بری بات کو چھوڑیں۔ مسلمان ہمیشہ اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ وہ کسی کی انڈیکیشنز کا انتظار نہیں کرتا، وہ اپنے دل کی بات سنتا ہے۔ اللہ نے دل میں ایسے انڈیکیٹرز فٹ کر دیے ہیں کہ ہر برائی کو روکتے ہیں۔ اسی لیے شریعہ نے گناہ کی تعریف کیا مقرر کی؟ ما حاک فی صدرک، گناہ ہمیشہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے گی اور آپ کا دل اس کے بارے میں انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ برائی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی ہر بری بات کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق اعمال کو قبول کریں اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے، بشری تقاضے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، ان تمام میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما حقہ مکمل مضبوط شریعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔